یہ دوسرا حصہ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے یہ پڑھ رہے تھے کہ جو لڑائی جھگڑوں کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے وہ ہمارے جذباتی رویے ہوتے ہیں، اور جذباتی رویے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو بتکلف صبر کرے گا، کرتا رہے گا، اللہ پاک اس کو صبر والی کیفیت دے دیں گے. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، بتکلف برداشت کرتا رہے گا، اللہ اس کا مزاج ہی ایسا بنا دیں گے کہ اس کو برداشت کرنا بالکل حلوہ لگے گا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ بات آ رہی تھی کہ جذباتی بسا اوقات کسی کی غلطیاں ہوں گی، تو ہمیں غلطی پر سب سے پہلے تو تحقیق کرنی ہے غلطی ہے یا نہیں، دوسرے یہ تحقیق کرنی ہے کہ تنبیہ کرنی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ کرنی ہے مفید ہے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کب تنبیہ کرنی ہے، ابھی کرنی ہے بعد میں کرنی. پھر میں نے عرض کیا کہ تنبیہ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. جہاں نرمی کرنی تھی اگر وہاں سختی کر دی تو مسائلوں میں الجھ جائیں گے، جہاں سختی کرنی تھی وہاں ہم نے نرمی کر دی تو بھی مشکل پیش آ جائے گی. آپ یہ دیکھیے کتنی نسلیں برباد ہو گئیں. اس کی بنیاد پتہ ہے، کل بھی ایک صاحب یہی پوچھ رہے تھے کہ ہم کتنی سختی کریں اولاد کے اوپر، گھر والوں پر، اولاد پر کتنی سختی کریں. میں نے کہا بھائی اس کا کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. ایک کام تو یہ کریں، اللہ سے استخارے کریں، روزانہ اللہ سے مانگے اے اللہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، بچوں میں، تعلیم میں، ان کی تربیت میں، خاندانی معاملات میں، گھر کے معاملے میں، اے اللہ تو ہماری رہبری فرما. اس لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ سختی کی جگہ نرمی کر دی، نسلیں بگڑ گئیں، نرمی کی جگہ سختی کر دی، نسلیں بگڑ گئیں. اتنا معاملہ نازک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سناتے ہیں ایک خاتون، ایک بڑے اچھے گھرانے کی خاتون، باپردہ خاتون، ایک بے جا سختی کی وجہ سے وہ جو ہے ایک بےہودہ قسم کی عورت بن گئی. اور اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا کہ بس اس کے مطلب سختی کا اور تلخ رویہ اور ایسی سختی کر دی جو واقعی بھیجا سختی تھی. تو یہ معاملہ بہت نازک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اب اس کا کیا اصول ہے؟ ہم تنبیہ کتنی کریں، کب کریں، کیسے کریں، اسلوب کیا ہو، طریقہ کیا ہو؟ تو اس کا بھائیوں کوئی طریقہ یہ ہے کہ یہ نبوی اسلوب ہے بہت سارے، اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں. نمبر ایک یہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی کرنے والا کون ہے، نیا ہے پرانا ہے، اس کے پچھلی زندگی میں آپ کے اوپر احسانات ہیں یا ایسا معاملہ نہیں ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. تو اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ دیکھیں آپ کہ غلطی کرنے والے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، عمر کیا ہے، علم کیا ہے، عمل کیا ہے. اگر اس کی زندگی میں، پچھلی زندگی میں احسانات ہیں، قربانیاں ہیں، اختیارات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی تنبیہ نہیں ہو سکتی. اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری خطبہ ہے. آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے انصار ہیں جنہوں نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں وضاحت کے لیے، یہ وہ انصار جنہوں نے ایسے موقع پر میرے دین میں میرا سہارا بنے، دست بازو بنے، میری مدد کی جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور عرصے تک حضور کہتے ہیں من یؤوینی من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون؟ تو تم ان کے جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور ان کے جو برے ہیں ان سے درگزر کرنا. اب دیکھیے انصار کی وہ قربانیاں سامنے رکھ کر حضور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہوں گی، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن تم ان کو اور دوسری غلطی کرنے والوں کو ایک جگہ پہ مت رکھنا، ایک جگہ پہ مت رکھنا. تو تم ان کے ساتھ کیا کرنا؟ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ، ان میں جو برا اگر کوئی غلطی کرے تو ان کے انصار ہونے کی صفت کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا. تو یہ ہے. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہم بہت با انصاف ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. انصاف وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ہر غلطی کے والے کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کرتا ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہے. یہ انصاف نہیں ہے، کم عقلی ہے. کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے مشہور ہے، جس میں تہمت لگی ہے، اور بشری تقاضے سے چند ایک بزرگ ہستیاں
صحابہ میں بھی اس غلطی کا شکار ہو گئے. بعد میں اللہ پاک وہ غلطی باقی نہیں رہی, وہ توبہ کر لی اور بالکل اللہ پاک نے ان کو سند دے دی کہ سب معافی ان کی ہو گئی. اسی میں حدیث میں بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, تشریف لائے. کسی نے کہا آپ ان کو کیوں اجازت دیتی ہیں؟ یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. ہوتا ہے پروپیگنڈا ہو جاتا ہے, بس اوقات اچھے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی تو آپ کو ایسے ایسے کہا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کہو, یہ اللہ اور رسول کی طرف سے دفاع کرنے والے, ان کی خوبی کو سامنے رکھا. ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ اور دوسری غلطیاں کرنے والے برابر نہیں ہیں. انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کیا ہے, تو غلطی کرنے والوں کو دیکھا. اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے, اس موضوع کی صراحتاً یہی ایک حدیث ملتی ہے, اقیلوا ذوی الہیئات عثاراتہم, تم میں جو صاحب مرتبہ لوگ ہوں اور تو تم ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو. اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے بھائیوں, اچھوں سے غلطی ہو جاتی. متقی سے بھی غلطی ہو جا سکتی, امام سے بھی غلطی ہو سکتی, داڑھی والے سے بھی ہو سکتی ہے, پردے والی سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک شخص ہے, فرمایا کہ تم ان لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو. اچھا, یہ ایک اور اصول ہے کہ جب انسان کسی کی غلطی پر تنبیہ کر رہا ہو تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تنبیہ کرتے وقت کتنی تنبیہ کرنی ہے, کیسے تنبیہ کرنی ہے, اس وقت یہ بھی خیال رکھے کہ وہ جس کو میں تنبیہ کر رہا ہوں اس کے دل میں میرا کیا رتبہ ہے, میری کتنی اہمیت ہے. وہ مجھے اپنے برابر سمجھتا ہے, وہ مجھے اپنے سے بڑا سمجھتا ہے, وہ مجھے اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. جو اس چیز کا خیال نہیں کرے گا وہ بھی تنبیہ کرتے وقت وہ بہت غلطی کر جائے گا, اور اس کی وجہ سے اس کی تنبیہ بھی بہت مضر ہو جائے گی. لکھا ہوا ہے بعض اوقات ایک شخص کی ایسی سختی برداشت کر لی جاتی ہے جو دوسروں کی طرف سے ہو تو بری لگتی ہے, کیونکہ اس کو وہ مقام یا اختیار حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا. مثلا باپ کو بیٹے پر, استاد کو شاگرد پر, محتسب کو عام آدمی پر وہ اختیار حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں. اپنے سے بڑی عمر والے سے اس انداز میں بات نہیں کی جاتی جس طرح ہم عمر یا چھوٹے سے کی جاتی ہے. رشتہ دار اور اجنبی برابر نہیں, صاحب اختیار کی حالت وہ نہیں جو اختیار نہ رکھنے والے کی ہو. اس فرق کو پیش نظر رکھ کر تنبیہ اور اصلاح کرنے والا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ سکتا ہے اور معاملات کو صحیح طور پہ پرکھ سکتا ہے, تاکہ غلطی سے منع کرنے یا اصلاح کرنے کی کوشش میں اس سے بڑی غلطی نہ پیدا ہو جائے. تنبیہ کس درجے کی ہو, اس میں سختی ہو, نرمی ہو, اس کا کیا معیار ہو, اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس کو آپ تنبیہ کر رہے ہیں اس کے دل میں آپ کا مقام کیا ہے. مثال کے طور پر آسان سی مثال میں عرض کروں کہ مثال کے طور پر یہاں بچے ہیں, یہاں مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کوئی غلطی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا ان کو بری طریقے سے ڈانٹ دے, اس کے اثرات وہ بچے کچھ اور محسوس کریں گے. ایک یہ ہے کہ ان کا استاد ان کو ڈانٹ دے. کیا فرق ہوا؟ غلطی ایک ہی ہے, ڈانٹ دونوں رہے ہیں اور ایک جیسا ڈانٹ رہے ہیں. ایک کی غلطی کے اثرات اچھے پڑ رہے ہیں اور ایک کی تنبیہ کے اثرات اچھے پڑ رہے ہیں, ایک کے اچھے نہیں پڑ رہے. کیوں؟ کہ وہ بچہ ایک کو اپنا استاد سمجھتا ہے, اپنا مربی سمجھتا ہے, اپنا بڑا سمجھتا ہے, اس کے احسانات اس کے دل میں بیٹھے ہوئے. تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم یہ فرق نہیں کر پاتے کہ ہم جس کو تنبیہ کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ اس کے دل میں میرا کیا رتبہ ہے, میرا کیا مقام ہے, تاکہ میں اس کو اسی انداز سے اس کو لوں. فرمایا تنبیہ اور اصلاح کرتے وقت اپنے مقام کا غلط اندازہ نہ لگائیں اور خود کو اپنے, اسی وجہ سے گھریلو زندگی کے اندر آپ دیکھیے, یہ گھریلو زندگی کے اندر بڑا فرق ہے. ایک ڈانٹ جو ماں اپنی بیٹی کو کرتی ہے, آپ دیکھیں وہ بیٹی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسی بات ہے, ایک ہی جیسی تنبیہ ہے, لیکن ماں بیٹی کو کر رہی ہے تو بیٹی ہنس ہنس کے سہ رہی ہے, اور وہی ساس کر رہی ہے تو وہ گھر میں فساد ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک غلطی ایک ہے, تنبیہ بھی ایک جیسی ہے.
کہ اس کے دل میں ماں کا جو مقام ہے وہ ساس کو وہ مقام دے نہیں پائی. تو اب فرق کرنا پڑے گا کہ میرے دل میں سامنے والے کو جو میں تنبیہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا کیا رتبہ ہے. اپنے مقام کا غلط اندازہ نہ لگائیں اور خود کو اپنے حقیقی مقام سے بلند تر مقام پر رکھ کر اس انداز سے. عجیب بات ہے, ایک ماں کی قربانیاں ہیں, ایک طرف ساس ہے. پچھلی زندگی میں اگر فرض کر لیں جھگڑے ہوتے رہے اور ساس کہیے میں ماں ہی تو ہوں, میں اس کی ماں نہیں ہوں, اگر میں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا. تو پہلے ماں بننا پڑے گا اور پہلے اپنا مقام پیدا کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بہت اچھا اصول ہے کہ تنبیہ کتنی کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم تنبیہ کر رہے ہیں, جس کی اصلاح کر رہے ہیں, جس کو ڈانٹ رہے ہیں, جس کو سزا دے رہے ہیں, اس کے دل میں ہمارا کیا مقام ہے. اپنے مقام کا غلط اندازہ نہ لگائیں, اپنے مقام سے بڑے مقام کو نہ سوچیں, اس لیے مناسب, کیونکہ اس طرح لوگ اس سے دور ہٹیں گے, اصل مقصد کے حصول میں رکاوٹ ہوگی, اصلاح نہیں ہوگی, فتنہ پیدا ہو. آپ ذرا اندازہ کیجئے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی کو بہت بڑا عار دلا دیا اور بہت سخت بات کہہ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, آپ نے یہ جملہ, اب یہ ذرا یہ تنبیہ دیکھیے کتنی سخت تنبیہ ہے. حضور نے فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ, تم ایسے شخص ہو تمہاری فطرت میں, تمہاری طبیعت میں جاہلیت ہے, جاہلیت کے اثرات ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ بہت اہم بات ہے, کہیں کتابوں میں پڑھی, جو سب سے سخت تنبیہ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کیا, کہ کسی غلطی کو غلطی کرنے والے کی عادت اور فطرت قرار دے دینا. جسے ہم بچوں کو کہتے ہیں تم ہو ہی نکمے, تم ہو ہی بے وقوف, تم ہو ہی جاہل. یہ سب سے سخت تنبیہ ہوتی ہے کہ ایک غلطی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلطی تمہاری سرشت میں, تمہاری طبیعت میں, تمہاری فطرت میں, تمہاری عادتوں کے اندر داخل ہے, یہ تم سے جدا نہیں ہو سکتی, تم ہو ہی جاہل. یہ نہیں کہ تم جہالت کا, تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تم سے جہالت کا کام ہو گیا, نہیں, تم ہو ہی جاہل. سب سے سخت تنبیہ ہوتی کہ کسی کو یوں کہہ دینا کہ تم ہو ہی نکمے, تم ہو ہی جاہل, تم پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اب سوال یہاں دیکھیے, اب اتنی بڑی تنبیہ کون کر سکتا ہے. اب ذرا آگے انشاءاللہ یہ بات سامنے آئے گی. اس قسم کی تنبیہ ایک شیخ اپنے مرید کو کر سکتا, ایک شخص جس نے آپ کو اپنا مصلح بنایا ہے اور وہ آپ سے اپنی اصلاح چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے میرے عیب بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں, ورنہ یہ اس جیسی تنبیہ سے معاملہ بہت بگڑ جاتا. تو چونکہ صحابہ حضور کی زیر تربیت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے, اور صحابہ کی طبیعتوں کا آپ کو اندازہ تھا, آپ کو پورا پتا تھا کہ ان کے دلوں میں حضور کا کیا مقام ہے, تب حضور نے یہ کہا. اور یہ بھی ایک یعنی آپ پوری حدیثوں میں, پورے حضور کی زندگی میں دیکھیں گے تو میرے خیال میں اس طرح کے الفاظ اور ملتے بھی نہیں ہیں. تو ایک یہ بھی ہے, بہت اوقات مدرس ہوتے ہیں, معلم ہو, تو غلطی کسی کا کرنا اور ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس غلطی کو انسان کی فطرت قرار دے دینا. اس لیے یہ گھروں میں بہت جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, یہ بیوی نے یوں کہہ دیا, آپ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ہماری یہ بات ٹال دی, وہ یہ آپ کی فطرت قرار دے رہی, آپ کو تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. یہ جملے چھوٹے نہیں ہوتے. تمہیں تو کوئی یا شوہر جو ہے بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی غلطی کو اس کی عادت قرار دے دیں. اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مقام عطا کیا تھا, عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو ہیبت تھی, حضرت نے تنبیہ اور تربیت میں اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. بعض اوقات آپ کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اور وہ شخص
وہ انداز اختیار کرے تو اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک اصول ہے.